رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ يغضب علیہ. رواہ الترمذی. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ غافر کی 60 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ساتھ میں ترمذی شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں آج کی اس جمعہ کے خطبے میں دعا کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، دعا کے کیا آداب ہیں، اس کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں، اس کے متعلق کئی موقعوں پر آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں صرف دعا کے تعلق سے کہ دعا ہر حال میں اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اسی کے متعلق کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. انبیاء کرام اور اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ چاہے وہ خوشحالی میں ہوتے یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے، آسانی میں ہوتے یا پریشانی میں ہوتے، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے مانگتے رہتے تھے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مانگنے اور سوال کرنے کا، دعا کرنے کا حکم دیا ہے
اور اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے کہ جب بندے مجھ سے مانگیں گے، مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، ان کے سوال کا جواب دوں گا، ان کی فرمائش میں پوری کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، سنوں گا، اسے قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے دعا کرنے اور مانگنے کا حکم دیا اور اس کا ثمرہ یہ بتایا کہ جب آپ مانگیں گے، دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول کی جائے گی، اللہ رب العالمین آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ لیکن آگے چل کے اللہ رب العالمین نے یہ وعید بھی سنا دی کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، مجھ سے سوال نہیں کرتے ہیں، یہاں اللہ رب العالمین نے عبادت کا ذکر فرمایا کیونکہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے یہ وعید سنائی کہ جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے، میرے سامنے دست سوال دراز کرنے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے، خوار ہو کر کے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ باعث رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین سے جب بندہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی فرمائش کو پورا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نہیں مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پہ وعید سنائی۔ بلکہ جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں ہیں، جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں تو یغضب علیہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، جو انہیں ضرورت ہے اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھیں، وہ میرے سامنے دست سوال دراز کریں، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے، بے پرواہ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے لا تسألن بنی آدم حاجہ، یعنی آدم کی اولاد سے اپنی ضرورتوں کو نہ مانگو، اپنی حاجات ان کے سامنے نہ رکھو۔ واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے مانگو، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ناراض ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو، اگر اس سے مانگنا بند کر دو تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اور آدم کی اولاد کا کیا حال ہے کہ ابن آدم سے جب آپ مانگیں گے، آدم کی اولاد سے جب مانگیں گے تب وہ ناراض ہو جائے گا۔ یعنی انسانوں سے جب آپ مانگیں گے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ جب اس سے نہیں مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا، اس لیے اللہ رب العالمین سے مانگتے رہو۔ حاضرین گرامی، جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو، رزق حلال کا استعمال کر رہا ہو،
اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ لوگ میرا حکم مانیں، میری بات مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، کہ کوئی مسلمان اگر ایسی دعا کرتا ہے جس دعا میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ کی دعا کے بارے میں دعا نہیں کرتا ہے، یا اسی طرح سے قطع رحمی کے بارے میں دعا نہیں کرتا ہے، کسی سے قطع تعلق کے بارے میں دعا نہیں کرتا ہے، تو الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تو اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے، یعنی گناہ کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، قطع رحمی کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ، کبھی کبھی ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری دعا قبول نہیں کی، ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے، اما ان تعجل له دعوته، یا تو اللہ رب العالمین جلدی سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جس چیز کا وہ اللہ رب العالمین سے طالب ہوتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور اگر جلدی سے اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے نہیں مل پاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، اور وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اور اگر ذخیرہ بھی نہیں تو اللہ رب العالمین اسی کے بقدر کسی برائی کو، کسی آفت کو، کسی مصیبت کو اس سے ٹال دیتا ہے۔ یعنی بندہ اگر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور تمام شرائط کے ساتھ جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے، چاہے اس کی وہ دعا فوراً قبول کر لی جائے، اسے وہ چیز عطا کر دی جائے، چاہے اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جائے آخرت کے لیے، یا اسی کے بقدر آفت و مصیبت آنے والی اللہ رب العالمین اسے ٹال دے۔ بہرحال دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا وعدہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے۔ حاضرین گرامی، ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دعائیں بہت ساری ہیں، لیکن ہر وقت، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ پیشاب اور پخانے کے لیے جاتے وقت، آتے وقت بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرتے تھے، دعا کر لیا کرتے تھے، اور یہ دعا سکھلائی ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے طلبہ جو پڑھتے ہیں ان کو یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ آپ باتھ روم کے لیے جب جانتے ہیں تو پڑھا ہوگا، اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہونا جیسے آج کل بنا ہوا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اسی طرح میدان میں جا رہے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان جنوں اور شیطان جنیوں سے، یعنی مرد اور عورت دونوں قسم کے، چونکہ وہ اس قسم کے جو جن ہوتے ہیں خبیث ہوتے ہیں، وہ گندی جگہوں پہ ہی رہنے کو پسند کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو یہ دعا کر لیتے تھے، اللہ رب العالمین سے مانگ لیتے تھے، سوال کر لیتے تھے کہ الہ العالمین شیطان قسم کے جنوں اور جنیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور وہی فراغت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ غفرانک، میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب ایک چیز اس میں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی داخل ہونے کے وقت کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنوں اور جنیوں سے، اور نکلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مغفرت کی دعا کی۔ مطابقت سمجھتے ہیں؟ یہ تال میل کیسے ہے؟ آپ سمجھیے اس کو
انسان کو جب قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے پورا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو اسے چین نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو ضرورت ہے کہہ دیا جائے گھنٹہ رک جائیے، بڑا مشکل کام ہو جائے گا، بے چینی سی محسوس ہوگی۔ تو وہاں پر جب اس سے آپ فارغ ہو گئے، آپ کے جسم کا جو بوجھ تھا جب وہ بوجھ ہلکا ہو گیا، اب آپ کا جسم ہلکا ہو گیا ہے، آپ راحت محسوس کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے جسم کا مادی بوجھ سے ہلکا ہونا ضروری ہے، اسی لیے گناہوں کے بوجھ سے بھی ہلکا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جسمانی جسم کے مادی بوجھ سے ہلکا ہونے کے بعد، قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب باہر نکلتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ جس طرح سے جسمانی جو بوجھ تھا، جو مادی بوجھ تھا، اس سے میں ہلکا ہو گیا ہوں، تو اے الہ العالمین تو مجھے میرے گناہوں کے بوجھ سے بھی ہلکا کر دے۔ یعنی غفرانک، میں تیری بخشش و مغفرت چاہتا ہوں، گناہوں سے میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ یعنی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کرتے ہوں، دعا نہ کرتے رہے ہوں۔ بلکہ ایک چھوٹی سی دعا جو بار بار قرآن میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا حج اور عمرے کے موقع پر جب آپ جاتے ہیں تو طواف کرنے کے درمیان حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے 4 رکن ہیں، حجر اسود، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی۔ لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا ویسے آپ جو ہے اور دوسرے موقع پر کوئی بھی دعا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جو مسنون دعائیں ہیں یا قرآن کی جو دعائیں ہیں، ان میں جو معنویت ہے وہ اپنی زبان میں اگر آپ دعا کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں جو معانی کے سمندر ہیں وہ اور جگہ نہیں۔ آپ دیکھیے اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ اب دنیا کی کوئی بھی بھلائی ہو، دیکھیں کبھی کبھی آدمی صرف آخرت کے لیے مانگتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اپنے حصے کو آپ بھولیے نہیں، بلکہ دنیا کے لیے بھی بھلائی مانگنا چاہیے اور آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کے رسول مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ اب دنیا میں ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی بھلائی ہو، علم کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، ہر قسم کی بھلائی، اس میں کوئی بھی بھلائی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، جو بھی جائز ہیں تمام کی تمام قسمی بھلائیاں یہ اس میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے تھے اے میرے رب مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب بتائیے یہ معمولی سی دعا لگتی ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی کوئی چیز میں بچی نہیں ہے جس کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں مانگا کیا کرتے تھے۔ بتائیے کہ جب انبیاء کرام اس سے مستثنیٰ نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین سے نہ مانگے، تو ہم اور آپ جو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمیشہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم اور آپ اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کرتے تھے۔ ایک دعا آپ کے سامنے اور میں ذکر کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت دونوں میں مغفرت، گناہوں کی مغفرت کی، والعافیہ اور حفاظت کی، عافیت کی، سلامتی کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایک تو گناہوں سے مغفرت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا میں اور آخرت دونوں میں، اور ایسے دنیا اور آخرت میں دونوں میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، عافیت کا دعا کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، اللہ میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا دونوں میں عفو و مغفرت اور عافیت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، وَأَہْلِی وَمَالِی، اور اپنے بال بچوں میں اور اپنے مال میں تجھ سے عفو و مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے،
اللہم استر عوراتی، اللہ جو چیزیں میرے پردے کی ہیں، میں انسان ہوں، بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو جو پردے میں ہے اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں اور غلطیوں کی تو پردہ پوشی فرما، وآمن روعاتی، اور مجھے میرے خوف سے محفوظ کر دے، معمون کر دے، جو دشمنوں کا، لوگوں کا خوف جو لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچایا جا رہا ہے، جو ڈر اور دہشت ہمارے دل میں پہنچائی جا رہی ہے، اس خوف سے مجھے معمون کر دے، مجھے محفوظ کر دے۔ وَأَعُوذُ اللہم احفظنی من بین یدی، آپ دیکھ کتنی جامع دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، من بین یدی میرے سامنے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، ومن فوقی اور اوپر سے، اللہم وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ میں تیری عظمت کے واسطے سے تیری میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے اچانک مار ڈالا جاؤں، یا آزمائش میں مبتلا کر دیا جاؤں، یا مجھے تکلیف پہنچائی جائے۔ آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا کرتے تھے، یعنی اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، نیچے سے بھی میری حفاظت فرما، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے، یعنی اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کیا اکثر انسان پریشانی میں ہوتا ہے تب تو اللہ کی طرف آ ہی جاتا ہے، لیکن جب خوشحالی میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے نواز دیتا ہے، مال سے، اولاد سے، تمام چیزوں سے جب اللہ رب العالمین نوازتا ہے تو انسان بڑا بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بعض انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، حکومت بھی عطا کی، ان انبیاء کرام کا طریقہ آپ دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ جنوں تک پر حکومت کی، پرندوں کی آواز کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود ان کی خاکساری کا عالم یہ ہے، ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دعا کا ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا اپنے رب سے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں آپ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اوزعنی مجھے تو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اور ان نعمتوں پر جو تو نے میرے باپ دادا کو عطا کی ہے، میرے والدین کو عطا کی ہے۔ آپ بتائیے، بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، اور اس کے شکریہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی، کیونکہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا انہوں نے سوچا کہ میں شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین اس کی توفیق نہ دے دے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، میرے آبا و اجداد کو عطا کی ہیں، ان کے شکریہ کی مجھے توفیق عطا فرما، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور تو مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس نیک عمل سے تو راضی ہو جائے، ایسا عمل نہیں جس سے تیری رضا نہ ہو پائے، تیری خوشنودی حاصل نہ ہو، بلکہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں کہ مجھے یعنی تمام چیزیں تو یہ عطا کی ہیں، اس کے شکریہ کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے، اور اپنی رحمت کے ذریعہ اپنے نیک اور صالح بندوں کے اندر مجھے داخل فرما لے۔ یعنی یہ دعا کرتے تھے۔ انبیاء کرام تو صالح ہوتے ہی تھے، معصوم عن الخطا ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ شکریہ کی توفیق عطا فرما، نیک اور صالح بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری پریشانیاں ان کو آئیں، وہ جھیلتے ہوئے
اور ان پریشانیوں پر صبر کیا، انہیں برداشت کیا، آخر میں جو اللہ رب العالمین نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، حاکم وقت ہو گئے، انہوں نے اس کے باوجود یہ دعا کی اللہ رب العالمین سے، ربی اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تعبیر رؤیا کا علم عطا کر دیا ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا ولی ہے، دونوں میں میرا دوست ہے، دونوں میں میرا کارساز ہے، توفنی مسلمہ، یہ دعا کرتے ہیں کہ تو میری وفات کس حال میں فرما، ایسے کہ لایانی چیزوں میں وقت گزار کے میں وفات پا جاؤں، نہیں، بلکہ یہ دعا کی توفنی مسلمہ، تو میری وفات فرما اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، میں مطیع و فرما بردار ہوں، اسلام لانے والا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھے صالحین میں ملا دے، یعنی نیک لوگوں میں ملا دے۔ بتائیے بادشاہ وقت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گاڑی گھوڑا عطا کر دیتا ہے، 2-4 فلیٹ ہمیں مل گئے تو ہم کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ سے مانگنا تو درکنار، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، مصر کے بادشاہ ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ ایک تماچا ملک الموت کو مار دیا تو اس کی آنکھ باہر آ گئی، اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ لیکن آپ دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا اور فرعون کے پاس بھیجا، کہا کہ اذهب الى فرعون فانه طغى، کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، ظالم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، الگ الگ صورتوں میں کہا، اے میرے پروردگار میرا سینہ تو گھٹ رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی، بہت ظالم و جابر بادشاہ ہے۔ ایک تو ظالم و جابر، اور دوسرے ایک خوف یہ ستانے لگا کہ اس کے خاندان کے ایک آدمی کو تو میں نے مار ڈالا تھا، غلطی سے اس کا قتل ہو گیا تھا، ایک گھونسا مارا تھا، اس کو مارنے کا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ قتل ہو گیا تھا۔ تو ایک تو ظالم و جابر خود جو ہے رب ہونے کا دعوے دار، اور دوسرے ایک تو میرے ہاتھ سے اس کے خاندان کا ایک خون ہو گیا تھا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے پھر انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین سے پھر انہوں نے یہ دعا کی، اور ایک وجہ اور بھی تھی کہ زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ 3 اسباب تھے اللہ کے سامنے، انہوں نے بیان کیے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا جائیے، اور پھر دعا سکھلائی۔ وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے کی، قال رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے اس مشن کو میرے لیے آسان کر دے، وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے، جو لکنت ہے، تو اسے کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے ہی کنبے اور خاندان کا ایک وزیر میرے لیے بنا دے، ہارون اخی، ہارون کو جو کہ میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، اور ان کے ذریعہ تو میری قوت کو اور مضبوط کر دے، میرے پشت کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور میرے اس معاملے میں تو انہیں شریک بنا دے۔ تو دیکھیے اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کرتے تھے، جو ضرورتیں ہوتی تھیں اللہ کے سامنے رکھتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اور اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا تھا۔ اور یہ صرف انبیاء ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے اعلان کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اسے قبول کروں گا، سنوں گا۔ اس لیے سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو ہر حال میں، ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اس سے مانگنا چاہیے، اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر اس سے مانگنا چھوڑ دیں گے تو اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت وعید ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا یہ باعث ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا
ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔